بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف انرجی کا آج کا پروجیکٹ آن گرڈ سولر سسٹم کے بارے میں ہے، جس میں ہم خاص طور پہ گڈ وی انورٹر کے ساتھ چنٹ کمپنی کے سرکٹ بریکر لگائیں گے۔ اس سولر سسٹم میں ہم گڈ وی برانڈ کا 12 کلو واٹ کا آن گرڈ انورٹر لگا رہے ہیں، جو کہ مارکیٹ میں اپنی ہائی کوالٹی اور آفٹر سیل سروس کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں سرکٹ بریکرز کی، تو وہ بھی ہم نے چنٹ کمپنی کے استعمال کیے ہیں، جو کہ کوالٹی میں اپنی مثال آپ ہیں، خاص طور پہ اے سی ایس پی ڈی جو کہ بہت ہی ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے۔ عام طور پر مارکیٹ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اے سی ایس پی ڈی بلاسٹ کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سسٹم میں لگے ہوئے انورٹر بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے تمام پروجیکٹس پہ اچھے سے اچھے میٹیریل کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ سسٹم کی لائف کو بڑھایا جا سکے۔ تو اب آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے کاریگر انورٹر اور سرکٹ بریکرز لگانے کے بعد وائرنگ کا کام کر رہے ہیں۔ سیف انرجی کے تمام پروجیکٹس کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے میں ایز اے انجینئر خود سائٹ پر موجود ہوتا ہوں اور کام کو سپروائز کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کاریگروں کی طرف سے کوئی کمی یا کوتاہی نہ رہ جائے، اور میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ڈی سی بریکرز کے اندر وائرز کو کیسے لگانا چاہیے، چونکہ ہم اپنی ہر سائٹ کے اوپر 4 پول کے ڈی سی بریکرز استعمال کرتے ہیں، جن کی وائرنگ عام بریکر سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ ہماری اس سائٹ میں وائرنگ کا کام بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے۔ اوپر والے باکس میں ہم ایک اے سی ایس پی ڈی اور اس کی اپنی پروٹیکشن کے لیے 4 پول بریکر کا استعمال کریں گے، جبکہ ساتھ میں ہم نے ٹامسن کمپنی کا 2 پول آٹو چینج اوور لگایا ہے، کیونکہ ہم اپنے سسٹم کی ایک سٹرنگ کو 2 انورٹرز کے ساتھ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک گڈ وی کا آن گرڈ انورٹر ہوگا، جبکہ دوسرا آف گرڈ انورٹر ہوگا۔ نیچے والے باکس میں ہم نے ڈی سی کے لیے ڈی سی 4 پول کے 2 بریکرز لگائے ہیں، جبکہ اے سی کے لیے بھی ہم نے 4 پول بریکر کا استعمال کیا ہے۔ وائرز کی بات کریں تو اے سی ڈی سی کی فاسٹ کمپنی کی وائر استعمال کی ہے، کیونکہ انورٹر 12 کلو واٹ کا ہے تو لہٰذا اے سی وائر کا سائز 6 mm جبکہ ڈی سی وائر کا سائز 4 mm سلیکٹ کیا ہے۔ سولر سسٹم کے لیے ایک اچھے انورٹر، سرکٹ بریکر اور وائر کا انتخاب کرنا انتہائی اہم فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ انسٹالر حضرات شاید اپنی کوٹیشن کی ٹوٹل پرائس کو کم کرنے کے لیے لو کوالٹی انورٹر اور بریکر تو لگا دیتے ہیں، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد سرکٹ بریکرز میں سپارکنگ یا بریکر کے آن نہ ہونے کے مسئلے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر لو کوالٹی ڈی سی وائر میں لاسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو سولر کی پروڈکشن بہت اچھی نہیں ملتی، تو لہٰذا اپنے سولر سسٹم میں اے سی ڈی سی وائر اور سرکٹ بریکر کا خاص خیال رکھا کریں، جیسا کہ سیف انرجی اپنے ہر پروجیکٹ پر کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے اس پروجیکٹ کی وائرنگ کا کام مکمل کر چکے ہیں اور سسٹم کو انرجائز بھی کر دیا ہے۔ گڈ وی انورٹر سیمس پورٹل نامی موبائل ایپ کے ذریعے ڈیٹا کو دکھاتا ہے، اور اس سسٹم میں ہم نے موبائل ایپ بھی انسٹال کر دی ہے اور انورٹر کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دی ہے۔ اب میں انورٹر میں تمام پیرامیٹرز کو چیک کر رہا ہوں، جس میں خاص طور پہ ڈی سی سٹرنگ کے وولٹیج اور اے سی سپلائی کے تینوں فیسز کے وولٹیج آیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ انورٹر کے اوپر 2 طرح کی لائٹس نظر آ رہی ہیں۔ ایک گرین لائٹ ہے جو کہ بتاتی ہے کہ انورٹر کی تمام سپلائیز ٹھیک ہیں اور وہ پروڈکشن بھی کر رہا ہے، جبکہ یلو لائٹ بتاتی ہے کہ انورٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اور ڈیٹا بھی بھیج رہا ہے۔ اب میں آپ کو ٹامسن کمپنی کے چینج اوور بریکر کی ورکنگ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہے تو اے سی سپلائی کے لیے، جبکہ ہم نے اس کو ڈی سی سپلائی کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کو چلانے کے لیے اے سی کی 2 سپلائیز کی ضرورت ہوتی ہے،
ایک اوپر ریڈ لائٹ جبکہ دوسری نیچے گرین لائٹ نظر آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی میں اوپر والی سپلائی یعنی وابڈا سپلائی کو آف کروں گا تو انورٹر آف ہو جائے گا، کیونکہ اے سی اور ڈی سی دونوں سپلائیز بند ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انورٹر مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ چینج اوور کی ریڈ نوب کی پوزیشن نیچے کی طرف ہے، جس کا مطلب ہے کہ سولر پینل اس وقت دوسرے انورٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب جیسے ہی میں اے سی سپلائی کو بحال کروں گا تو ریڈ نوب کی پوزیشن دوبارہ سے اوپر کی طرف چلی جائے گی، مطلب ہمارے سولر پینل آن گرڈ انورٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس چینج اوور کی خاصیت یہ ہے کہ دونوں اے سی سپلائیز موجود ہونے کے باوجود یہ اپنی نوب کو اوپر کی طرف رکھتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن گرڈ انورٹر کے اندر اے سی اور ڈی سی دونوں سپلائیز جا چکی ہیں اور انورٹر اب آن ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی انیشلائزنگ موڈ میں ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں انورٹر اپنی سپلائیز کو چیک کر کے آن ہو جائے گا، اور اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ انورٹر آن ہو چکا ہے، اس نے پروڈکشن بھی سٹارٹ کر دی ہے اور انٹرنیٹ سے بھی وہ کنیکٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا سولر سسٹم لگوانے کے لیے سیف انرجی کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہمارے اس پروجیکٹ کے متعلق مزید جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔